السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں میں جہانیہ سٹی میں، جہاں میری ملاقات ایک شاعر سے ہوئی. ٹھیک ہے، وہ پنڈی کا اسٹوڈنٹ ہے. تو آئی ہوپ اس کو شوق کیسے ہوا اور ہم اس کے جذبات اور اس کی فیلنگ کے بارے میں اس سے پوچھیں گے اور شاعری سنیں گے اس سے. آئیے ملتے ہیں. میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے؟ محمود اور شاکر. جی اچھا، آپ کو شاعری کا حوالے سے کب سے شوق ہوا؟ یہ شوق نہیں ہوتا، اچھا، یہ ایک انسان کا درد ہوتا ہے. وہ درد چاہے ماں کا ہو، چاہے باپ کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے بھائی کا ہو. ان لوگوں کا کہنا ہے بھئی یہ لڑکیوں کو دیکھ کے شاعری کرتے ہیں. اس چیز کو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ یہ ہے مجازی، جو حقیقت ہے وہ اپنے اندر پڑی ہے. انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، انسان دنیا داری کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ لڑکیوں کے پیچھے لگ کے شاعری کرتے ہیں. اگر میں ان لڑکیاں کہتے ہیں، اگر ان لوگ جاننا چاہتا ہوں کیا ہمیں ایک لڑکی کا درد ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا. صحیح کہا، صحیح. اچھا، کتنے ٹائم سے آپ یہ شاعری لکھ رہے ہیں؟ ٹائم کتنا؟ یہ مجھے 14 سال ہو گئے ہیں. 14 سال. صحیح. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم پرائمری ہے. صحیح. لوگ کہتے تو ہوں گے کہ یار آپ کی تعلیم بھی کم ہے اور آپ شاعر کیسے بن گئے؟ کسی نے کہا آپ کو یہ بات؟ ابھی تو نہیں مجھے کہا. اچھا، آپ کے گھر والے آپ کے اس نظریے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ شاعر بن گئے ہو؟ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس ٹائم اکیلا ہوں. اکیلا؟ اچھا، یعنی گھر والے بھی آپ سے خوش نہیں ہیں اس حوالے سے؟ اچھا ناظرین دیکھو، میں آپ کو بتا چلوں، ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شاعر محمود الحسن سے، جو کہ جہانیہ منڈی کا رہائشی ہے. تو راستے میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے آپ کو اس کا دے رہے ہیں. کچھ درمیانی بریک آ گئی ہے. تو شاعری ایک ایسا فن ہے کہ جس میں انسان کی نہ تو تعلیم کی کوئی اس کے اندر ویلیو ہے اور نہ ہی عمر اور صحیح ہے. تو شاعری کہتے ہیں کہ شاعری ایک ایسا فن ہے جو انسان کو کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت اور انسان کو اس کا احساس، جذبات اور انسان کی فیلنگ لوگ نشر کرنے کا نام شاعری ہے. تو مزید بات کریں گے شاعر صاحب سے. جی اچھا، لوگ کیا کہنا چاہو گے؟ اچھا، آپ ابھی اکیلے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر والے بھی سپورٹ نہیں کر رہے. صحیح. تو آپ نے کوئی بکیں لکھی شاعری کے حوالے سے؟ جی. اچھا، کیا کوئی نام رکھا ہوگا؟ کیا نام ہے؟ ایک بک کا نام ہے درد روح، یعنی کہ اندر کا درد. اچھا، دوسری بک کا کیا نام ہے؟ وہ ہے حسن پریس. اچھا، یہ بتانا چلیں کہ آپ نے ابھی کتاب پبلش کروانے کے حوالے سے کچھ سوچا ہے کیا؟ ابھی تو میں نے نہیں سوچا. اچھا، کیونکہ ابھی تو میں خود سامنے آؤں. صحیح. لوگ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں شعر سناؤ کسی محفل میں، کوئی دوست اب آپ کے کہتے ہیں؟ جی. اچھا، پھر آپ سناتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کیا؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے. اچھا، کیا آپ کو کوئی استاد ہے شاعری کے حوالے سے؟ جی. کون ہے وہ؟ جناب شاکر سجاد صاحب. اچھا، آپ کی شاعری پڑھتے ہیں؟ جی. اچھا، کیسے شوق ہوا ان شاعری پڑھنے کا، یا ان کی شاعری پڑھنے کے بعد آپ کو شاعر بننے کا شوق ہوا، شاعری لکھنے کا شوق ہوا؟ میں شاعر اچھا، نہ کسی کی کاپی کرتا ہوں. اچھا، نہ کسی کی نقل کرتا ہوں. اچھا، نہ کسی کا الفاظ لکھتا ہوں. اچھا، یہ مجھے بھی پتا ہے. اگر میں کسی کی شاعری چراؤں تو پرچہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو. قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. صحیح کہا. یہ لوگ اتنے پاگل ہیں، لڑکیوں کے چکر میں آ کے نام پتہ شاعر کا ملا دیں گے.
ادھر اپنا خود لکھ لیں گے تاکہ پتہ چلے دوسرے انسان کو یہ شاعر ہے. جی جی صحیح. اچھا کوئی شعر آپ سنانا چاہیں گے جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو اور آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ شعر میرا ٹاپ لسٹوں میں شامل ہے؟ جی سنائیں. میں اس لحاظ سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں. جی جی میں اپنے جہانیت کے حوالے سے میں پیش کروں گا. سنائیں. جب تیرے اندر کی روح کہے جہانیاں شہر کی طرف منہ کر لینا، جہانیاں شہر سے لے کر 12 چک میں گزر آنا، 12 چک سے چل کر قبرستان کے سامنے آ جانا، میرے اندر کی روح کے پیار کو ڈھونڈ کر خدا کا شکر ادا کر لینا، پھر اس دنیا میں میرے اندر کی روح کے پیار کو ڈھونڈ کر کہیں گم نہ کر بیٹھنا، جہاں محمود کے خالی بت کی خاک ہوگی وہاں شاکر کے اندر کی روح کی جگہ ہوگی. صحیح. آج کچھ اور سننا چاہیں گے؟ اور بھی سنا دیتا ہوں. اور میں نے سرائکی میں کوئی اردو میں؟ اچھا میں زیادہ سرائکی زبان میں استعمال کرتا ہوں. اچھا اردو کی وجہ سے کوئی شاعر سے سننا چاہیں گے؟ موسٹلی ہماری قومی زبان اردو ہے، زیادہ تر لوگ اردو کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے؟ نہیں، جو انسان پڑھے لکھے ہیں ان کو چاہیے ہر زبان استعمال. نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ تر اردو ہر زبان بآسان بندہ سمجھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو سننے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کو سرائکی یا دوسری زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اردو ہماری قومی زبان ہونے کے بعد کیا ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اردو کے حوالے سے کوئی شعر دیکھو، یہ اردو کے علاوہ بعد ہماری مادری جو پنجابی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں، تو پنجابی والے کوئی شعر ہیں؟ دیکھو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مکس سرائکی ہے نا، مکس، جی جی وہ ادھر تو سب بولتے ہیں مکس. جی اگر ہم پیور سرائکی ڈھونڈیں، جی جی پیور زبان ڈھونڈیں، جی جی یہ جہانیہ میں نہیں ہے. صحیح. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا جہانیہ میں بھی پیور سرائکی ہے، جی جی میں نہیں مانتا. صحیح. اچھا ایسا کر لیں، شاکر شجاع آبادی کے کو آپ اپنا پسندیدہ شاعر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا پسندیدہ شاعر ہے؟ صرف یہی ہے؟ یہی ہے. اچھا آپ کو اس میں کیا پسند ہے؟ کس والے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لکھتا ہے؟ کیا یہ زیادہ معرفت میں آتے ہیں. اچھا. جو انسان معرفت کو نہیں سمجھ سکتا وہ عام باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا. صحیح. اچھا کیا پڑھنا کا شوقین نہیں تھے؟ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ انشاءاللہ میں جہاں تک بھی میری اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، میں اس قوم کو سیدھے راستے پہ لگا کے جاؤں. اچھا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نیو شاعر لوگ ہیں، مطلب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان نسل پڑھ تو رہی ہے لیکن فضول ہے کی پڑھائی. اچھا صحیح. پتہ نہیں، میں ان ماں باپ پہ اتنا خوش ہوں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. ہاں، ماں باپ بھی چاہیے جیسے بچہ اسکول سے آئے وہ آپ کو کچھ نہ کوئی سوال کرنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ بتائیں، علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، مفکر پاکستان میں ہے، اچھا ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے کیا آپ نے اس کی شاعری پڑھی؟ کیا آپ کو اسی شاعری کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ بالکل کہوں گا. بولیں. علامہ اقبال شاعر نہیں تھے، ولی بھی. صحیح. ایک ڈاکٹر بھی تھے. صحیح.
ڈاکٹر کے ساتھ شاعر بنے، شاعری کے ساتھ ولی بنے. صحیح. ان کی بالکل قرآن مجید پہ حقیقت شاعر ہی تھے. ان لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیا. صحیح. ان لوگوں نے اسے شاعر کو کافر بھی کہا گیا. صحیح. بے وقوف لوگوں نے اسے کافر بھی کہا. جی. آج وہی کافر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی کتابیں، ان کے الفاظ پڑھ پڑھ ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ صحیح. یار وہ کافر ہے، میں مانتا ہوں. کافر کے اندر بھی رب ہے. کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ تو سب سے بڑی مسلمان کی کمزوری ہے. صحیح. اچھا ماشاءاللہ، ہم آپ کو اپنا کسی وقت ہمیں دیا تو ٹھیک ہے. نیکسٹ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو مزید آپ سے شاعری کے حوالے سے پوچھائے گا. اچھے جاتے تھے ہمیں ایک شعر اور سناتا چلیں تاکہ ہماری جو ناظرین ہیں وہ آپ کی شاعری سے تھوڑا مستفید ہوں. میں نے ایک ٹریکنگ لکھا تھا. جی. میں کہہ رہا ہوں ایک شخص آیا میرے پاس. جی. وہ کہنے لگا مجھے، آپ شاہد صاحب اب نماز کی نہیں پڑھتے. جی. میں نے اسے شخص کو کہا آپ اس طرح کرو، آپ اپنا مسئلہ جاری رکھو. جی. جی. ٹھیک ہے. جی. اس نے نماز کے بارے میں کہنا تھا مجھے، اچھا. اس نے فرض ادا کر دیا. اب میں سوچ رہا ہوں میں اس شخص کو میں کیا جواب دوں، میں کیا نہ دوں. پھر میرا ایک ذہن میں پوائنٹ آیا. اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو میں نے اپنے ذہن میں لیا، ذہن سے نظریے میں لیا.